بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اختر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسلام آباد میں وکلا کے چیمبر گرائے جانے کے معاملے پر آج کیا احکامات جاری کیے ہیں اور چیف جسٹس پاکستان نے وکلا کو کیا کھری سنائی ہیں وہ آج ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سینٹ انتخابات کے اعلانیہ یا خفیہ بیلٹنگ کے حوالے سے سپریم کورٹ کیا کرنے جا رہی ہے۔ تو آج جس معاملے پہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے وکلا کا معاملہ، اور وکلا نے جس طریقے سے اسلام آباد میں چیمبر گرائے جانے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ پر دھاوا بولا تھا، اور اس والے سے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو احکامات جاری کیے تھے اس کے خلاف وکلا برادری نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اپیل دائر کر رکھی ہے، اور اس فیصلے کے خلاف آج چیف جسٹس گلزار احمد نے سماعت کی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے دھواں دھار سماعت کی ہے اور وکلا کو کھری سنائی ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے وکلا سے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ وکلا برادری کیا کرتی ہے، وہ خود بھی وکیل رہ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ جب کچھ وکلا اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ عدالت میں کیا کرتے ہیں، اور اس حوالے سے انہیں بہت سارے کلپ بھی دکھائی دیتے رہتے ہیں۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وکلا نے کیا کیا ہے، اور اس حوالے سے وہ بہتر یہ ہے کہ بعض جو وکلا زیادہ تعداد میں آئے ہوئے تھے وہ جب روسٹرم پر چڑھنے لگے تو چیف جسٹس نے کہا کہ سب پیچھے ہو جائیں، اور آپ کو اتنے لوگ زیادہ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آج آپ نے سماعت میں اتنے لوگوں کو لا کر کیا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے؟ آپ ہم پر دباؤ نہیں بڑھا سکتے۔ یاد رکھیں، عدالت کسی کے دباؤ میں آئے بغیر ہی فیصلہ کرے گی، اور عدالت وہی کرے گی جو آئین اور قانون اس کی اجازت دیتے ہیں۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے وکلا کو کھری سنانے کے بعد اٹارنی جنرل پاکستان کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے معاملہ منگل تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے، اور اسلام آباد انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ منگل تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کیا جائے، اور اس حوالے سے ان کا عمل معطل رہے گا اور منگل تک آپ چیمبر نہیں گرائیں گے۔ عدالت نے اسلام آباد انتظامیہ کو چیمبر گرانے سے عبوری طور پر ابھی روک دیا ہے، اور حتمی فیصلہ تو جو ہے وہ منگل کو ہی سامنے آ سکے گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس حوالے سے کیا حکم جاری کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی سپریم کورٹ کے بہت سارے احکامات موجود ہیں۔ اسلام آباد میں جو F9 پارک ہے اس میں جب تجارتی سرگرمیاں شروع کی جا رہی تھیں اور قسم کے معاملات جب ہو رہے تھے تو سابق چیف جسٹس افتخار چودھری نے ایک درخواست پر از خود نوٹس لیا تھا، اور پھر اس والے سے سماعت کی تھی، اور 184(3) کے تحت کہا تھا کہ پبلک پارک میں جو ہے کسی قسم کا کاروبار اور جو ہے وہ سرگرمیاں اس طرح کی نہیں کی جا سکتی۔ اور وکلا نے تو باقاعدہ جو ہے وہ پارک میں چیمبر بنا رکھے تھے، اور اس حوالے سے ظاہری بات ہے سی ڈی اے کی بھی غفلت ہے۔ سی ڈی اے نے ان کو وہاں چیمبر کیوں بنانے دیے ہیں، اور اس کے بعد جب پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے تو اب سی ڈی اے کو کیا جو ہے وہ ٹینشن ہوئی، اور پھر ہائی کورٹ نے بھی احکامات دی اور یہ معاملہ زیادہ گمبھیر صورت اختیار کر گیا۔ اور وکلا کنونشن میں بھی جو ہے عدلیہ کے اس اقدام جس میں عدلیہ نے حکم دیا تھا کہ چیمبر گرا دیے جائیں، اور اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، اور چیف جسٹس گلزار احمد نے اس کی سماعت کرتے ہوئے وکلا کو عبوری ریلیف دے دیا ہے۔ اب عبوری ریلیف کے بعد اب منگل کو کیا ہوگا تو وہ تو اب سماعت کے بعد ہی پتہ چل سکے گا۔ بہرحال اٹارنی جنرل آف پاکستان کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے
ان سے اس حوالے سے جواب مانگ لیا گیا ہے، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان اب کیا جواب داخل کرتے ہیں وہ تو جب سامنے آئے گا انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور دوسرا معاملہ ہے سینٹ کے انتخابات اعلانیہ ہوں گے یا خفیہ، اس حوالے سے سپریم کورٹ نے اپنی رائے محفوظ کر لی ہے، جو آئندہ ہفتے سامنے آنے کا قوی امکان ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ماضی کی پریکٹس ہے، عدالت نے کبھی بھی جو ہے آئین کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کیا ہے اور آئین کو ہمیشہ سپیریئر قرار دیا ہے، اور اس حوالے سے چونکہ آئین میں خفیہ بیلٹنگ کی بات کی گئی ہے اور اس حوالے سے جو دلائل بھی سامنے آئے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ عدالت کیا حکم جاری کرتی ہے۔ ویسے بھی کافی تعداد میں افراد جو ہے وہ سینیٹر منتخب ہو چکے ہیں، جس میں بیرسٹر علی ظفر بھی شامل ہیں، اور یہ سینئر قانون دان ہیں، سابق صدر سپریم کورٹ بار بھی ہیں، اور ایک کمیٹی قائم کی گئی تھی مختلف آئینی اور قانونی اصلاحات کے حوالے سے، یہ اس میں بھی کام کر چکے ہیں، نگران وزیر قانون بھی رہ چکے ہیں، اور بڑے بڑے مقدمات میں وہ پیش ہوتے رہے ہیں، اور ان کی کارکردگی بہت زبردست رہی ہے۔ اور اب جب کہ یہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے ایک نشست پہ جو ہے وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ اپنے اس نئی ذمہ داریوں میں کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ جو سینٹ انتخابات کے حوالے سے اب کیا رائے دیتی ہے، اس حوالے سے سینئر قانون دان تو یہی کہتے ہیں کہ معاملہ الیکشن کمیشن کے سپرد کیا جائے گا، اور چونکہ اب زیادہ تر تعداد جو ہے وہ بلا مقابلہ بھی لوگ منتخب ہوئے ہیں سینیٹرز، تو اب معاملہ اصل میں ہوگا اسلام آباد کی سیٹ پر کہ عبدالحفیظ شیخ کامیاب ہوتے ہیں یا پھر پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی، ان دونوں میں سے پوزیشن کس کی مضبوط ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری جوڑ توڑ کے ماہر ہیں، تاہم عبدالحفیظ شیخ کو بھی جہانگیر ترین کی حمایت حاصل ہے، اس لیے یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عبدالحفیظ شیخ یہ معرکات سر کر لیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کافی کھاڑ پچھاڑ بھی جاری ہے، اور جس طریقے سے ارکان اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں تحریک انصاف کے لیے، یہ انتخاب کسی چیلنج سے کم نہیں ہے۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن نے بھی جو ہے وہ ڈسکا کے جو انتخابات ہوئے تھے NA 75 میں، وہ کالعدم قرار دیتے ہوئے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے احکامات بھی جاری کیے ہیں، اور الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے اپیل بھی تیار کر لی ہے۔ وہ درخواست آئندہ 48 گھنٹے میں سپریم کورٹ میں دائر کیے جانے کا امکان ہے، اور اگلے ہفتے ممکن ہے اس پہ بینچ بھی بن جائے اور پھر اس پہ سماعت ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو دھاندلی کی یلغار اور دھاندلی کی یہ جو آوازیں آ رہی ہیں، یہ کہاں تک جاتی ہیں، اور کیا سپریم کورٹ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھتی ہے یا اس کے خلاف کوئی نیا حکم جاری کرتی ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتا پائے گا۔ تاہم سیاسی جماعتوں کے درمیان یہ دھاندلی کے معاملے پر جس طریقے سے آج کل بحث مباحثہ جاری ہے، ایک طرف مریم نواز جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہی ہے، اور ساتھ بلاول بھٹو زرداری بھی ہیں، اور سینٹ انتخابات کے حوالے سے آصف علی زرداری بھی للکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سینٹ میں اکثریتی جماعت بننے جا رہی ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ حکومت کتنی دیر باقی رہتی ہے۔ تاہم اب ایک بعض تجزیہ نگار تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اب سنبھل گئی ہے، اس کے خلاف اب زیادہ جو ہے وہ احتجاج سامنے نہیں آ سکے گا۔ ان کے حوالے سے ہارون رشید صاحب کا یہ تجزیہ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہتر تعلق بنا رہی ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ معاملات آگے بہتر ہو جائیں گے حکومت کے لیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کرنے اور اس حوالے سے معاملات چلانے پر اتفاق کرتی رہی ہے اور اپنے معاملات چلا بھی رہی ہے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کا آصف علی زرداری جو ہے
وہ سینٹ انتخابات میں نشستوں کے لیے کیا گیم کھیلتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کیا کرتی ہے۔ اور ویسے کہا یہ جاتا ہے کہ جس کی حکومت ہو کامیابی اسی کو ملتی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی ساری نشستیں جیت لے گی، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بھی جو ہے امیدوار کھڑے کیے ہیں، وہ بھی اپنی سیٹوں سے پہلے زائد کھڑے کیے گئے تھے، تاہم جو ہے چودھری پرویز الہی کی نشاندہی پر بعض جو امیدوار زائد کھڑے کیے گئے تھے ان کے کاغذات بھی واپس لے لیے گئے ہیں۔ اب سپریم کورٹ کے جو ہے نا پاس یہ معاملہ ہے، اب وہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے اور اس حوالے سے کیا کہتی ہے۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ایک بار پھر سینٹ کے انتخابات میں میدان مار لے گی، اور جو اعداد و شمار ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ اکثریتی جماعت بن جائے گی۔ نون لیگ کو کچھ پریشانی ہو رہی ہے، تاہم نون لیگ بھی اپنی تعداد کے پیش نظر جتنی اس کی نشستیں بنتی ہیں وہ کامیاب ہو جائے گی۔ پی ڈی ایم اب حکومت کے خلاف اس طریقے سے احتجاج میں نظر نہیں آ سکے گی، تاہم ایک بات ضرور ہے کہ مریم نواز شریف جو ہے وہ ایک اچھے لیڈر کے طور پر سامنے آئی ہیں، اور انہوں نے ابھی تک حکومت کو ٹف ٹائم دے رکھا ہے، اور آنے والے دنوں میں اگر حکومت نے مہنگائی پر قابو نہ پایا تو بہت سارے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ایک معاشی ماہر نے اختر صدیقی نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ جیسے یہ حکومت ملی تھی انہیں چاہیے تھا کہ وہ ایک سال بھرپور طریقے سے عوام کو ریلیف دیتے، اور عام کھانے پینے کی اشیاء اور اس طرح کے جو معاملات تھے ان کو سستا کرتے، پیٹرولیم مصنوعات کو سستا کرتے، بجلی گیس کو سستا کرتے، ایک سال پورا، اور جس طریقے سے بھی ان کو گزارنا پڑتا گزارتے، اس کے بعد جا کے مہنگائی اگر کرنی تھی تو کرتے، اور پھر جا کے یہ جو ہے وہ جو ہے بیوروکریسی ہے ان کے خلاف کارروائی کرتے، سیاستدانوں کے خلاف کارروائی کرتے۔ حکومت نے کئی محاذ کھول لیے ہیں، اس لیے ان کو یہ محاذ بند کرتے کرتے ان کا وقت پورا ہو جائے گا، اور عوام کو ریلیف اگر انہوں نے نہ دیا تو آئندہ کے عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کا حشر بھی پیپلز پارٹی کی طرح ہو سکتا ہے اور معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھی آگے جانے کا موقع مل سکتا ہے۔ تحریک انصاف کو ہر صورت میں یہ جو بقیہ ٹائم بچ گیا ہے اس میں انہیں اپنی کارکردگی دکھانا ہوگی، اور بہت سارے ترقیاتی کام کرنے ہوں گے، لوگوں کے مسائل حل کرنے ہوں گے۔ بصورت دیگر جو ارکان اسمبلی ہیں وہ اپنے حلقوں میں جانے سے بھی گھبرائیں گے، اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور سپریم کورٹ اگلے ہفتے کیا کرتی ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا، خود بھی دیکھیے، دوستوں کو بھی شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بہت شکریہ۔